بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات فرمائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی تنظیم، دنیا کا کوئی ادارہ اگر اس قرآن پاک کو مٹانا چاہے، ختم کرنا چاہے تو وہ پاگلوں کی دنیا میں رہتا ہے، جس کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے، رب کائنات نے لی ہو، اس کو بھلا کون مٹا سکتا ہے؟ اس کو مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ گئے اور مٹ جائیں گے، لیکن اس کی حفاظت کرنے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ جس دن یہ قرآن پاک دنیا سے اٹھنے کا فیصلہ ہو جائے گا، اس دن اس دنیا کی کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ پیارے طلبہ عزیز، ایک بڑی تعداد میں حفاظ کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حافظات پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان تمام کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے سینوں کے اندر ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی محفوظ کیا ہے۔ آج اگرچہ آپ کی تلاشی لی جائے تو آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ نکلے، ممکن ہے کہ 1 روپیہ بھی نہ نکلے، لیکن آپ کے سینے میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ دولت آپ کو عطا فرمائی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں۔ پیارے طلبہ عزیز، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اپنے سینے میں محفوظ کر کے اب گناہوں کی گلیوں میں گھومتے مت پھرنا، گناہوں کے راستوں پہ چلتے مت پھرنا، اپنی قدر آپ خود پہچانو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا۔ ایاز قدر خود بشناس، ایاز قدر خود بشناس، اپنی قدر کو پہچانو۔ آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ مالداروں کے بچے دنیا میں بھرے پڑے ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کی امانت کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے دلوں کا انتخاب نہیں کیا، آپ کے سینوں کا انتخاب کیا، آپ کے دلوں کا انتخاب کیا۔ اور خوش ہو جائیے یہ بات سن کر، قیامت کے دن بروز محشر اگر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا، جن کے سینوں میں جن افراد کے سینوں میں، جن کے دلوں میں میرا قرآن محفوظ ہے، وہ ذرا ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ جس لائن میں آپ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اسی لائن میں پہلے نمبر پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی حافظ قرآن تھے۔ آج سے جب کہ آپ نے قرآن پاک کا آخری سبق پڑھ کر تکمیل کا اعلان کر دیا، آج سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے ساتھ آپ کے دل کو ایک درجہ مشابہت حاصل ہو گئی، اس میں بھی قرآن پاک اور اس میں بھی قرآن پاک۔ تو جس سینے کے اندر آپ وہ دولت لیے پھر رہے ہیں، جو دولت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھی، اپنے آپ کو حقیر و فقیر و ذلیل نہ سمجھیں، کسی شوٹ والے اور بوٹ والے کو دیکھ کر رال نہ ٹپکائیں، کسی کی کار اور بہار کو دیکھ کر آزردہ خاطر نہ ہو، اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، اس لیے کہ اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو دنیا داروں کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جب مالی کرائسس آتے ہیں، فائنانشلی کرائسس آتے ہیں، لوگوں کی فیکٹریوں اور کارخانے بند ہونے پہ آتے ہیں اور تنگی آتی ہے، تو وہ اگر کسی پہ یقین رکھتے ہیں تو حفاظ اور علماء ہیں، ان کو فون کرتے ہیں، ائمہ مساجد کو، حفاظ کو، قراء کو، علماء کو، حضرت ذرا دعا کیجئے نا، حالات آ گئے ہیں، تنگی آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، باوجود اس کے کہ وہ دنیا کے اندر بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ شوٹ بوٹ میں رہتے ہیں، لیکن وہ بھی ان فقیروں کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تو آپ کی دعاؤں سے تو ایک کارخانہ ہستی چل رہا ہے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اور آپ کے قرآن پاک کے انوار کی برکت سے لوگوں کے گھروں کے اندر برکتیں آ رہی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ آج آپ ننھے منھے بچے ہیں، نوخیز ہیں،
آج ہی آپ کی کلی کھلی ہے، آج ہی یہ پھول چمکا ہے، آج ہی یہ پھول مہکا ہے، آج آپ کی تکمیل ہوئی ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ دنیا کے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، دنیا کی گاڑیاں، کاریں اور بہاریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ جس گھر میں جا کے مہمان بنو گے، جس کرسی پہ جا کے بیٹھو گے، وہ نشانی بن جائے گی، وہ شاعر اللہ میں بن جائے گی۔ اس کا شمار ہوگا کہ حضرت تشریف لائے تھے، اسی کرسی پہ تشریف فرما تھے جس پہ آپ بیٹھے ہیں، حضرت تشریف لائے تھے، اسی بیڈ پہ آرام فرمایا تھا جس پہ آپ نے آرام فرمایا، حضرت آئے تھے اسی گاڑی میں انہوں نے سفر کیا تھا جس میں آپ سفر کر کے آئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ کی نسبت کی وجہ سے جی قیمتی بن جائیں گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس قرآن پاک کے نور کی حفاظت کریں گے۔ حافظ بننا تو آسان، حالانکہ بننا بھی اتنا آسان نہیں جتنا کہنا آسان ہے، اس میں بھی بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ نہ جانے آپ کے کتنے آنسو نکلے ہوں گے دور یاد کرتے ہوئے، سبق پارا سناتے ہوئے، سبق یاد کرتے ہوئے، نہ جانے کتنی مرتبہ تمہارے آنسو نکلے ہوں گے، نہ جانے کتنی مرتبہ ماں نے مسلح کے اوپر گرم گرم آنسو بہائے ہوں گے آپ کے لیے، نہ جانے باپ کتنا تڑپا ہوگا، باپ کا سینہ کھدکھدایا ہوگا، ماں کے گرم گرم آنسو چھلکے ہوں گے، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ماں باپ نے دعائیں کی ہوں گی، استاذ نے تہجد میں اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کی ہوں گی، استاذ نے دو زانوں بیٹھ کر آپ کا پورا قرآن پاک 30 پاروں پر مشتمل سنا ہوگا، اور آپ نے نہ جانے کتنی محنتیں اور مشقتیں کی ہوں گی۔ یہ جو ثمرہ آج ظاہر ہوا ہے، یہ جو آج نتیجہ ظاہر ہوا ہے، یہ ایک آدھ دن کی محنت نہیں ہے، کسی کا سال لگا، کسی کے 2 سال لگے، کسی کے 3 سال لگے، کم و بیش، تب جا کر آپ حافظ قرآن بنے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، اس نور کو اپنے سینے میں رکھ کر اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھنا۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، کیا پتا انہی معصوم بچوں کے اندر وقت کا کوئی شیخ الحدیث چھپا بیٹھا ہو، وقت کا کوئی امیر المومنین چھپا بیٹھا ہو، جی وقت کا کوئی فقیہ زماں چھپا بیٹھا ہو، وقت کا کوئی ولی کامل چھپا بیٹھا ہو۔ اور وہ بچیاں جو پردے کے اندر یہ باتوں کو سن رہی ہیں، کیا پتا ان بچیوں میں کل کی کوئی راویہ بصریہ چھپ بیٹھی ہو۔ اور راویہ بصریہ کون تھی؟ جو پوری پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں وقت گزارتی تھی، اور رات کے آخری پہر دامن پسار کے بیٹھتی اور رب کائنات کے سامنے یوں گویا ہوتی، اے پیارے رب، رات گہری ہو چکی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیے، لیکن آپ کے دروازے تو رحمت کے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ذات کہ جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے بغیر کسی ستون کے تھام رکھا ہے، کہ اللہ مجھ پر نفس و شیطان کو مسلط ہونے سے تھام لیجئے، روک لیجئے، وہ راویہ بصری۔ تو کیا پتا ان بچیوں میں کل کی کوئی راویہ بصریہ چھپی بیٹھی ہو، راویہ عدویہ چھپا بیٹھی ہو، اللہ کی کوئی ولیہ چھپی بیٹھی ہو۔ پیارے بچوں، اپنی قدر کو پہچانو، اپنے ہاتھ پیروں کو گندا مت کرو۔ اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ منتخب ہیں، آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت و ذہین کالج اور یونیورسٹیوں کے چکر کاٹتے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کا انتخاب قرآن پاک کی دولت کو آپ کے سینے میں رکھنے کے لیے، آپ کا سینہ قرآن پاک کے لیے سفینہ بن گیا ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو حافظ قرآن کے ساتھ قاری قرآن بنائے، آپ کو ناشر قرآن بنائے، اور آپ کو عاشق قرآن بنائے۔ اللہ پاک عاشق قرآن بنائے۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا، جی، اور آسمان کی چھت کے نیچے اس دھرتی کے اوپر چلنا، آپ کا وجود باعث برکت ہے، آپ کا وجود باعث برکت ہے، جی۔ آپ کی دعائیں امت کے لیے جنت کی ہوائیں ہیں۔ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اپنی وقار کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے کپڑوں کو گندا نہ رکھیں، میلا نہ رکھیں، پر وقار زندگی گزاریں، باوقار زندگی گزاریں، جی، بالکل الول جھلول نہ رہیں، بالکل پھٹیچر نہ رہیں۔ آج کی دنیا کا معیار یہ ہو گیا کہ ایک پائچہ اونچا، ایک نیچا، اور پان کی پیک پڑی ہو اور دامن خراب ہو، لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ولی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا ولی نہیں ہے، یہ غافل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی ولایت نہیں سکھائی، جی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا؟ نظافت، الطہارۃ شطر الایمان، النظافۃ نصف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نظافت اور صفائی تو اسلام کا جز ہے، اسلام کا جز ہے، جی۔ یہ وضو اور طہارت یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو صفائی کا بھی اپ گریڈ ورژن ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے صفائی ابھیان کرو اور صفائی کرو، یہ پاکی جو ہے یہ صفائی کا اپ گریڈ ہے۔ صفائی کم درجے کی ہوتی ہے اور پاکی اس سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، تو ہر پاکی اس کے اندر صفائی شامل ہے۔ بہرحال پیارے بچوں، اپنی قدر کو پہچانو، اور بس یہی بس نہ کرو مکتب عشق کے دستور نلارے دے کے
मकतब इश्क के दस्तूर निराले देखे, छुट्टी उसको न मिली जिसने सबक याद किया। आपने सबक याद कर लिया, अब आपकी छुट्टी नहीं है। आप इसकी तकमील न समझे, तकमील कुरान पाक की हुई है आखिरी सबक की, लेकिन इसकी इंतहा न समझे। यहाँ से आपके काम का आगाज और इब्तिदा हो रही है। अब अपने आप को फारिग कर लें। एक रशिया जाकर डॉक्टर बनकर आए, एक आदमी रशिया जाकर डॉक्टर बनकर आए, माँ बाप ने उस पर एनर्जी सर्व की हो, दुआएं की हो, खर्च किया हो, करोड़ों रुपए खर्च हुए हो उसकी सलाहियत के उजागर होने में, और वो डॉक्टर माहिर बनकर आए, और फिर आके वो डॉक्टर ही ना करे, उससे कोई पूछे क्या इरादा है, कि अभी सोच रहा हूँ, अभी कुछ सोचा नहीं है। कितने बड़े अफसोस की बात है, जिसने कीमती जिंदगी का सरमाया लगाया और 10-10 साल का वक्त गुजारा और 10-10 साल उसमें लगाए, उसके अप्रेंटिस की, माँ बाप ने करोड़ों रुपया का सरमाया लगाया, और अभी तक उसने अपनी जिहत मुतय्यन नहीं की मुझे करना क्या है। क्या सोचा है मैंने कोई गैरेज खोलो, तो गैरेज खोलना था तो ये करने की क्या जरूरत है। जब अल्लाह पाक ने आपको मुंतखब किया और आपको पसंद किया कुरान पाक की हिफ्ज के लिए, प्यारे बच्चों अपने आप को फारिग कर लो। हाँ, अशरी तालीम भी सीखो। किसने इनकार किया इंजीनियर बनने से, किसने इनकार किया डॉक्टर बनने से, किसने इनकार किया दुनिया का कोई माहिर तालीम बनने से, लेकिन इस बात को पेश नजर रखो कि आप सबसे पहले मोमिन हैं, और मोमिन के साथ अल्लाह पाक ने आपको हाफिज कुरान बनाया। हाफिज कुरान होना ये माने नहीं है दुनिया की तरक्की के लिए। एक तालीम वो है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, एक तालीम वो है जो मदारिस दीनिया, मदारिस कुरानिया, मसाजिद इस्लामिया के शहरों में पढ़ाई जाती है। दोनों में फ़र्क ये है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो तालीम पढ़ाई जाती है, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक इंसान के जिस्म को राहत पहुँचाने का काम उस तालीम के ज़रिए से किया जाता है। कोई सिविल इंजीनियर होता है, मकान मजबूत कैसे बनेगा, कोई इंटीरियर इंजीनियर होता है, मकान अंदर से खूबसूरत कैसे बनेगा जी, कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, मकान का सरिये का डिज़ाइन कैसे अच्छा होगा, कोई डॉक्टर होता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर होता है। इन तमाम का मौजू यही है कि इंसान के जिस्म को राहत पहुंचाने वाला सामान इंसान को कैसे मुहैया हो। लेकिन मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, मसाजिद इस्लामिया के सहनों के अंदर जो तालीम दी जाती है जी, जिस्म को तो उससे राहत पहुंचती है, लेकिन असल ये है रूह को सुकून पहुंचता है, और दुनिया तो आबाद होती ही होती है, असल ये है कि आखिरत आबाद हो जाती है। जबकि दुनियावी तालीम हासिल करने से बंदे की आखिरत आबाद नहीं होती, दीनी तालीम हासिल करने से बंदे की आखिरत आबाद होती है। आज की दुनिया जिस्म को राहत पहुंचाने वाले सामान से भरी पड़ी। दुनिया के बाजार, शहर के बाजार इंसान के जिस्म को राहत देने वाले सामान से भरे पड़े हैं, लेकिन दिल को और रूह को जिस सामान से राहत पहुंचती है, बड़े शहर हैदराबाद के अंदर एक दुकान पे भी वो सामान दस्तयाब नहीं होता जिससे इंसान के रूह को नफा पहुंचे, जिससे उसकी रूहानियत को नफा पहुंचे। ये सामान मिलता है अल्लाह वालों की सोहबतों में, ये सामान मिलता है मदारिस दीनिया और मदारिस अरबिया के अंदर, जहाँ कुरान पाक सीखा जाता है, कुरान पाक समझा जाता है, कुरान पाक पढ़ा जाता है। उससे बंदा रूहानी एतबार से मोटिवेट होता है, अंदर से तैयार होता है। प्यारे बच्चों, अपने आप को हकीर न समझो, अपने आप को जलील न समझो, अपने आप को कमजोर न समझो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो दौलत अता फरमाई है जो बादशाहों के खजानों में नहीं। नीज प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हाफिज कुरान बनाया। एक जलसा आज हुआ, आपके सर पर ताज इज्जत रखा गया, ये इमामा रखा गया। अल अमाइम व तीजान अल अरब, ये इमामे तो अरबों के ताज हैं। अफसोस कि आज वो ताज उनके सर से उठ गए। जी, हम इस सुन्नत का एहतमाम करें, कम से कम जुमा को तो पहना करें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा की नियत करते हुए, अपनी शान और शौकत बगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि महबूब की सुन्नत की इत्तिबा में। जो लिबास दिखाने के लिए पहने, क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसको जिल्लत का लिबास पहनाएंगे। लिहाजा मखलूक को दिखाने के लिए अपने आप को ज़ेब ज़ीनत इख्तियार न करें। सफाई इसलिए इख्तियार करें, साफ लिबास इसलिए पहने, सफाद लिबास इसलिए पहने, ये महबूब की सुन्नत है। साफ पहनना महबूब की सुन्नत है, महबूब की तरफ से हुक्म। तो नियतों को दुरुस्त करें, दिखावे के लिए ना पहने। लज़्ज़तु सौबि यौमन, लज़्ज़तु ताअमी साअतन, लज़्ज़तु दारि दहरन। जी, इन सब चीज़ों की लज्जत तो एक दिन, एक ज़माना, एक वक्त होती है। असल तो अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला का इश्क, अल्लाह की मोहब्बत, ये लज्जत दायमी हुआ करती हैं। अल्लाह पाक हम सब के सीनों को उन लज्जतों से मामूर फरमाए। मेरे प्यारे बच्चों, आज एक जलसा हो रहा है, आपके सर पर ये इज्जतों के ताज रखे गए हैं। एक जलसा मैदान महशर में होगा, जहाँ नूर के मिंबर पर
آپ کے والدین کو بٹھایا جائے گا اور ان کے سروں پر تاج سجائے جائیں گے. وہ کیسا دن ہوگا, وہ کیسا پیارا دن ہوگا. نیز پیارے بچوں, آپ نے بڑی قربانی کر کے, آپ نے قربانی دے کر آپ اس مقام تک پہنچے ہیں. اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں, آپ کے اساتذہ بھی آپ کے لیے دعا کریں. یا اللہ, یہ ہماری محنت ضائع نہ ہوئے, یہ محنت ہماری ضائع نہ ہو, یہ چمکتے ہوئے چہرے چمکتے رہیں, ان کی چمک ماند نہ پڑے. اور چمک ماند کب پڑے گی؟ جب تم معصیت کے کام کرو گے, گناہوں کے کام کرو گے, غفلتوں کے کام کرو گے. چہرے کا نور چھن جاتا ہے, دل کا سکون چھن جاتا ہے, دل کا سرور چھن جاتا ہے, سجدوں کی لذت چھن جاتی ہے, تہجد کی توفیق چھن جاتی ہے. وہ تہجد کی توفیق جس میں تہجد میں گرم گرم آنسو, سرد آہیں دل سے نکلتی ہیں اور امت کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں. یہ توفیق ملتی تب ہے جب بندہ دن کے اعمال کو اپنے اختیار سے سنبھالے, تو اللہ تعالیٰ رات کے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. آخر میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ بچے جو عوام الناس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان بچوں کو باعزت آج جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ معمولی بچے نہیں ہیں, یہ بہت قیمتی بچے ہیں. یہ ہمارا آخرت کے سرمایہ ہیں. ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے اس آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے, اس زمین کو پھٹنے سے روک رکھا ہے. ورنہ اس دھرتی پر گناہ تو اتنے ہو گئے ہیں کہ یہ دھرتی اللہ سے اجازت مانگتی ہے کہ میں کب پھٹوں اور دنیا کو نگل جاؤں. لیکن یہ حفاظ, یہ علماء, یہ مدارس, یہ مساجد, یہ مکاتب اور یہ دین کی خدمتیں, اللہ رب العزت ان تمام کو ذریعہ بنا رکھا ہے اس دنیا کو محفوظ کرنے. یہ بہانہ بنی ہوئی ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ اپنی والدہ کے اکلوتے تھے. والد صاحب کا انتقال ہو گیا. والدہ نے سوچا گھر میں مرد کوئی کمانے والا ہے نہیں, اب میں ان کی ضرورتیں کیسی پوری کروں, اس بچے کی ضرورت کیسے پوری کروں, اس کی تربیت کیسے کروں. تو وہ آس پڑوس میں جاتی تھی, گھروں کے اندر اناج وغیرہ صاف کر دیتی تھی, جھاڑو پوچھا لگا دیتی, اور اس طرح سے کچھ دو روٹی ملتی, اپنا بھی پیٹ پالتی اور اپنے بچے کا بھی. جب وہ واپس لوٹتی کام سے تو چھوٹا سا بچہ محلے کے بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیلتا ہوا نظر آتا. دل ٹوٹتا, ہائے کوئی مرد ہے نہیں جو میری کفالت کر سکے, اور یہ بچہ یتیم ہو چکا. بہت سوچا, بہت اللہ سے دعائیں کی. ایک دن ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ پڑوس کے گاؤں میں پہاڑ کے دامن میں ایک مسجد ہے, وہاں ایک قاری صاحب ہیں, وہ بچوں کو حافظ قرآن, عالم دین بناتے ہیں, کیوں نہ میں اپنے بچے کو ان کی کفالت میں چھوڑ دوں. چنانچہ ایک دن بچے کو نہلایا, دھلایا, صاف ستھرا کیا, سیاہی سرما لگایا اور بچے کی انگلی پکڑ کے لے کر چلی. اب بچہ معصوم سے پوچھ رہا, امی مجھے تم کہاں لے کر جا رہی ہو؟ ماں نے کہا, بیٹا میں تمہیں بڑا انسان بنانے کے لیے لے کر جا رہی ہوں. چنانچہ مسجد کے دروازے پہ پہنچی, حجاب تھا چہرے پر. استاذ نے دیکھا کوئی باحجاب خاتون کھڑی ہیں اور وہ شاید ملنا چاہتی ہیں, بات کرنا چاہتی ہیں. وہ گئے اور ایک طرف کو آڑ میں کھڑے ہو کر پردے کا لحاظ کرتے ہوئے پوچھا, بہن کیوں آنا ہوا؟ کہا, یہ میرا معصوم بچہ میرے ساتھ ہے, میں اس کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں, عالم دین بنانا چاہتی ہوں, کیا آپ اس کی کفالت فرما سکتے ہیں؟ کہا, کیوں نہیں, ہم تو بیٹھے اس لیے, ہمیں اس کے علاوہ کام بھی کیا ہے. چنانچہ اس کا داخلہ منظور کر لیا. استاد جی ایک بات اور سن لیجیے, سنائیے. وہ یہ کہ یہ بچہ یتیم ہے, اس کے ابا فوت ہو چکے ہیں, اس لیے اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع نہ دینا. کہیں ایسا نہ ہو یہ میرا اکلوتا بیٹا گھر آئے اور میری ممتا جوش میں آئے اور میں پھر ترک تعلیم کا ارادہ کر لوں. اکیلا بچہ ہے, کہاں میں نے دور بھیج دیا, میری شفقت غالب آ جائے اور یہ تعلیم سے محروم ہو جائے. لہٰذا آج میں اپنی محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھ لیتی ہوں, لیکن آپ اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع نہ دینا. آج کل کے ماں باپ محتم صاحب کے پاس بچوں کو دینے ایڈمیشن کرانے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں, جی چھٹی کا کیا نظام ہے؟ ہمارے بچے کے ماموں امریکہ سے آ رہے ہیں, تو کیا آپ چھٹی پرسوں دے دیں گے؟ داخلہ ہوا ابھی ایک دن نہیں ہوا, 24 گھنٹے نہیں ہوئے اور پرسوں لے جانے کی بات ہو رہی ہے. اور ایک ماں وہ بھی تھی جس نے اپنے استاد سے, بچے کے استاد سے کہا کہ اس بچے کو گھر آنے کا موقع نہ دینا. اللہ کی شان, ماں تو چلی گئی, بچہ تڑپتا رہ گیا, ماں بھی آنسو بہاتے چلی گئی. استاد نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور سوچا, ایک یتیم بچہ مجھے تربیت کے لیے ملا ہے, جب جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا, ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے میرے گناہ معاف ہوں گے, مجھے نیکیاں ملیں گی. اللہ پاک نے میرے پلے نیکی دے دی ہے. درسگاہ میں لے گئے, سامنے بٹھایا, پیار دیا, شفقت دی اور بچے کو پڑھانا شروع کیا. ایک لمبی مدت گزر گئی. جمعرات کی شام تھی. عام طور پر مدارس دینیا کے اندر جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے. تو بچے نے کہا, استاد جی میری والدہ مجھے یاد آ رہی ہے, آج مجھے آپ چھٹی دے دیجیے.
जैसे उस्ताद ने सुना, उस्ताद अंदर से कांप गए कि आज मासूम से बच्चे के दिल के अंदर माँ की ममता जोश में आ गई है, आज यतीम बच्चे का दिल तड़प रहा है, लेकिन क्या करूं, इसकी माँ ने तो मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि इसको घर आने का ज़्यादा मौका मत देना। उस्ताद ने एक बहाना तराशा, कहा बेटा मैं छुट्टी दे दूंगा आपको, लेकिन इतना सबक आप मुझे सुनाएं, और सबक की मिकदार ज़रा ज़्यादा दे दी ताकि शर्त पूरी ना हो सके, और जब शर्त पूरी नहीं होगी खुद ही मुझसे छुट्टी मांगने नहीं आएगा। अल्लाह की शान, बच्चा समझदार था, बच्चा समझदार था। और आज के बच्चे तो वाकई समझदार होते हैं। उस्ताद किताब पढ़ाते हैं, किताब समझे या न समझे, लेकिन उस्ताद को अच्छी तरह समझते हैं, उस्ताद को अच्छी तरह समझते हैं। आज ये नाश्ता करके आए कि नहीं है, आज खाला जान ने इनको चाय दी कि नहीं है, आज ये लड़के आए हैं या खुशी से आए हैं, वो सब समझते हैं। खैर, अल्लाह की शान, बच्चा समझ गया। उस्ताद ने मेरे न जाने का पूरा प्लान बनाया है। उसने सीने से कुरान पाक को लगाया, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, दिल ही दिल के अंदर रोने लगा। कहा प्यारे रब, मेरे दिल को की हालत को आप जानते हैं, मेरी माँ मुझे याद आ रही है, मेरा दिल तड़प रहा है, और उस्ताद ने पूरी तरतीब इसकी बनाई है कि मुझे याद ना हो सके, मैं जा ना सकूं। मेरे प्यारे अल्लाह, आप तो मेरा दिल जानते हैं ना, आप तो मेरी तड़प जानते हैं, मेरी कमज़ोरी और मजबूरी को जानते हैं। अल्लाह जी, याद कराना आपका काम, कुरान पाक भी आपका कलाम, याद कराना भी आपका काम। अल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, कबूल फरमा लीजिए। और बिस्मिल्लाह करके उसने याद करना शुरू किया। अल्लाह की शान, थोड़ी सी देर के अंदर पूरा सबक याद हो गया। उस्ताद के पास आया, उस्ताद को यकीन था कि ये नहीं सुना पाएगा, एक भी गलती होगी मैं रिटर्न कर दूंगा, लेकिन आज के सबक तो अल्लाह की खास रहमत थी। चुनांचे फर 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 पूरा सबक सुना दिया। तो कहा उस्ताद जी, मैंने अपनी शर्त पूरी की, आप अपना वादा पूरा फरमाएं, मुझे छुट्टी दे दें। उस्ताद ने सर पर हाथ फिराया, हाथ चूमा, जाओ बेटा, वालिदा को सलाम कहना, दुआ की दरख्वास्त करना कि शाम से पहले जल्दी वापस लौट आना। अब ये बच्चा असर के बाद निकला, खेतों में और खलियानों में कूदता हुआ जा रहा है, और दिल ही दिल के अंदर अपने नफ्स से, अपने दिल से बात कर रहे हैं, मैं अम्मी के पास जाऊंगा, पीछे से जाके अम्मी को हक कर लूंगा, अम्मी की आंखें बंद कर लूंगा, और अम्मी से को मजबूर करूंगा कि बताएं मैं कौन हूँ, और आज अम्मी के हाथों से लुक़मे खाऊंगा, आज अम्मी से चिमट कर सोऊंगा। अब वो नन्हा सा बच्चा ये सारे प्लान बनाते हुए जा रहा है। अल्लाह की शान, जब दरवाजे पे पहुंचा, मगरिब की अजान का मुअज्जिन अजान पढ़ रहा था, और ये मगरिब सरे शाम ये वो टाइम होता है, परदेसियों को अपना देश बहुत याद आता है, मदरसे के तलबा को माँ बाप बहुत याद आते हैं। बच्चे ने दस्तक दी, वालिदा अंदर वुज़ू फरमा रही थी, वालिदा अंदर वुज़ू फरमा रही थी। माँ ने पूछा, मन दक्कल बाब, किसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया? अम्मी दरवाज़ा खोलो, मैं आपका बायज़ीद हूँ। माँ समझ गई, लगता है मदरसे से भाग कर आया है, उस्ताद का दिल तोड़ कर आया है, तालीम छोड़ कर आया है। माँ ने तेवर बदले और बदले बदले लहजे में, नाराज लहजे में कहा, मेरा भी एक बायज़ीद था, मैंने तो उसको पढ़ने के लिए, बड़ा इंसान बनाने के लिए एक मस्जिद के अंदर उसको छोड़ा हुआ है, रखा हुआ है। और ये कौन बायज़ीद है जो मुझे तकलीफ देने के लिए आ गया? ये वाला मेरा बायज़ीद नहीं हो सकता। बायज़ीद समझ गया, मेरी अम्मी का लहजा बता रहा है, मैं वक्त से पहले आ गया, और माँ को मेरा आना इस वक्त पसंद नहीं है। कुंडी छोड़ दी, आंखों में आंसू भर लाया, फिर आखिरी नजर अपना घर देखा और कहा बड़ा इंसान बनकर आऊंगा, और वापस चलता रहा, रास्ते में रोता रहा। इधर माँ ने वजू मुकम्मल किया, मुसल्ले पे खड़ी हुई, सजदे में सर रखकर रोना शुरू किया। मेरे प्यारे रब, लोग आपकी राह में माल खर्च करते हैं, लोग आपकी राह में न जाने क्या क्या नेमतें खर्च करते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे पास खर्च करने को कुछ भी नहीं है। मैंने आपकी राह में अपने बेटे को पेश किया है, अपनी मोहब्बतों की कुर्बानी पेश की है। अल्लाह मेरी मोहब्बतों को कबूल फरमा लीजिए, मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा लीजिए। उधर वो बच्चा रोते हुए जा रहा है और कह रहे, प्यारे अल्लाह, मैं वक्त से पहले आ गया, मेरी माँ को आना पसंद न गुजरा, माँ ने जियारत का मौका भी न दिया, माँ ने अपनी पेशानी चूमने का मौका भी न दिया। अल्लाह जी, मैं चूँकि वक्त से पहले आ गया था, मुझे अपनी वालिदा की तमन्नाओं पर पूरा उतरने वाला बनाइए। कहते हैं 16 साल के बाद वापस लौटे, हाफिज कुरान बन चुके थे, आलिम दीन बन चुके थे। प्यारे बच्चों, ये हाफिज कुरान जो बनते हैं,
یہ معمولی نہیں بنتے جی، اس پر محنتیں ہوتی ہیں تب جا کے کوئی بایزید اور جنید بنا کرتا ہے۔ دیکھیے بایزید کو اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرمایا، اس کی والدہ کی قربانی اور اس بچے کی قربانی کی وجہ سے آج اللہ پاک نے اس کا ایسا نام روشن کیا۔ آج اس فنکشن ہال میں بیٹھ کر، اس تقریب میں سعید میں بیٹھ کر آج ہم اس بچے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اور امت میں جتنے نوجوان بچے ہیں سب کو بایزید بستانی بنا کے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، جس ادارے کے آپ طالب علم ہیں، جس ادارے میں پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کے اساتذہ کو اللہ عزت عطا فرمائے، اللہ رب العزت محرومیوں سے بچائے، جو سوچے ہوئے ارادے اور منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ پورے فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے میں پڑھنے والے بچوں کو اور اساتذہ کو مشفق باپ اور بیٹے والا رشتہ بنائے، حاکم اور محکوم کے رشتہ بننے سے بچائے، اور اللہ پاک شیر و شکر بن کر تمام بچوں کو محبتوں کے ساتھ آگے پڑھنے اور بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، آج ان بچوں کے دل میں کتنی خوشی ہوگی میرے پیارے رب۔ ان بچوں میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی، آج اس بچے کو اپنی ماں یاد آ رہی ہوگی۔ ان بچوں میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا، آج اپنے باپ کی عدم موجودگی اس کو ستا رہی ہوگی، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں نہیں ہوں گے، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں تو ہیں لیکن کسی کام کے نہیں ہیں، جاہل ہیں، غافل ہیں۔ اے میرے پیارے رب، ان ٹوٹے ہوئے دل والے بچوں کا واسطہ جن کو آج ماں کی محبت ستا رہی ہے، ماں کی ممتا ستا رہی ہے، ماں کی غیر موجودگی ستا رہی ہے، باپ کی عدم شرکت ستا رہی ہے، اے میرے پیارے اللہ، آج ہم ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، ہم نے ریلوے اسٹیشنوں پر دیکھا کچھ بھیکاری عورتیں جب بھیک مانگتی ہیں تو اپنے معصوم بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر ان کا واسطہ دے کر بھیک مانگتی ہیں، اس بچے کے واسطے سے دے دو، اس بچے کی بھوک کے واسطے سے دے دو۔ میرے پیارے اللہ، آج ہم آپ کے دربار میں اتنے سارے حفاظ کرام کو پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کے واسطے سے آج ہماری جھولی کو بھر دیجئے۔ ویسے بھی قرآن پاک کے اختتام پر جو دعائیں کی جاتی ہیں 70,000 فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ایک حافظ قرآن کی تکمیل پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ، یہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، حافظات بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، اور سب کے سب ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ، اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے۔ کہ اللہ، عقیدہ توحید دے کر آپ نے ہماری پیشانی کو مخلوق کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے، شرک سے ہمیں بچایا ہے۔ میرے پیارے اللہ، آج ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ، جس طرح سے عقیدہ توحید دے کر ہماری پیشانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ نے شرک کے سجدے سے بچا لیا، یا اللہ رزق حلال کا کوئی ایسا انتظام فرما دیجئے ہمارے ہاتھ بھی مخلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ ایسا انتظام فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، بدن کا ٹیشو گنہگار ہے، لیکن میرے پیارے اللہ، اس 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے یا اللہ، آج تک کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا اور نہ انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ میرے پیارے اللہ، اس پیشانی کی وفاداری کی توفیل پورے جسم کی مغفرت فرما، پورے جسم کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، آپ کے نیک بندے کیسے کیسے شب زندہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے اللہ، کیسے کیسے نیک بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، آپ نے ان کو وہ عزتیں عطا فرمائی، یہ اگر ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہہ کر تو چاہے پیچھے کھڑے ہونے والا امیر ہو یا فقیر، یا غریب ہو یا امیر، کمزور ہو یا طاقتور، کوئی بہادر ہو یا کمزور، سارے کے سارے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہوتے ہیں، اور وہ اللہ اکبر کہیں تو سارے
کے سارے رکوع میں جانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے قرہ جن کے پیچھے لاکھوں اقتدا کرتے ہیں کہ اللہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ راتوں کو سجدے کرنے والے، گرم گرم آنسو بہانے والے، سر سرد آہیں کھینچنے والے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سفید ریش بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، اور معصوم بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے ہیں، جو فیس بک کے ڈسے ہوئے ہیں، جو واٹس ایپ کے ڈسے ہوئے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ آج وہ گرم خون بھی آپ سے معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں، کہ اللہ جنہوں نے اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا، جوانی کے اندر جو بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں، جو اپنی کمر توڑ چکے ہیں، کہ اللہ آج وہ سب کے سب نادم و شرمندہ ہیں، آج سب کے سب نادم و شرمندہ ہیں۔ میرے پیارے اللہ غنچۂ دل کو کھلا دیجئے، غنچۂ دل کو آباد کر دیجئے، غنچۂ دل کو شاداب کر دیجئے، غنچۂ دل کو مہکا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہمارے دلوں میں اندھیروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کہ اللہ اپنی معرفت کے نور سے کہ اللہ اس کو مزین کر دیجئے، کہ اللہ اس دل کو جگمگا دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ بہت سی تمنائیں تو دلوں میں ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کی دلی آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما، بے گھر بے در بے سہارا لوگوں کو سکون و سہارا عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں، عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کو نیک سالے رشتے عطا فرما، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں سچی محبت پیدا نہ ہو سکی، اللہ سچی محبت پیدا فرما، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا گود اولاد سے خالی ہے، یا اللہ غنچۂ نور عطا فرما، یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا اور بیٹی عطا فرما، نرینہ اولاد بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جی ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمت بڑی ہے۔ میرے پیارے اللہ ہمارے حال پر رحم کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، مدرسے کی انتظامیہ نے دور دراز سے علماء صلاح کو جمع کیا، کہ اللہ ان کے اس فیصلے کو قبول فرما، آنے والے کو آمد کو قبول فرما۔ یا اللہ ادارے کے ذمہ داروں نے ہم تمام کے ہمارے کندھوں کے اوپر شایہ ڈال دیا ہے، ایک ریدہ ڈال دی ہے، کہ اللہ جس طرح سے دنیا میں کہ اللہ اس لباس نے ہمارے عیبوں کو چھپا لیا ہے، میرے پیارے اللہ قیامت کے دن ستاری کی چادر کو تان کے رکھنا، کہ اللہ رسوا نہ فرمانا، قیامت کے دن میدان محشر میں رسوا نہ فرمانا، کہ اللہ قیامت کے دن اگر آپ نے یہ کہہ دیا اے میرے بندوں، اگر ہم میں سے ہر ایک کو تنہائی میں بلا اور آپ نے اگر یہ فرمایا اے میرے بندے دنیا میں رہتے ہوئے میری نعمت کھاتے ہوئے جو تو نے کالے گورے دھندے کیے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے ہم نے اس کی ویڈیو بنوائی تھی، کیا تو یہ چاہتا ہے ہم اس کو ڈسپلے کر دیں اور سب کو دکھا دیں دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکی میں تو نے کیا کیا کالے گورے دھندے کیے ہیں، اس کو دکھا دیں تو کیا یہ تو پسند کرتا ہے یا پھر یہ پسند کرتا ہے اس کو نہ دکھایا جائے اور تو جہنم میں چلا جائے۔ اللہ ہم میں سے کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ دکھا دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ ہر آدمی کانپ جائے گا اور سوچے گا ہائے ہائے اگر اللہ نے دکھا دیا، ماں بھی دیکھے گی، میرا مشفق باپ بھی دیکھے گا، میرے چھوٹے معصوم بچے بھی دیکھیں گے اور کہیں گے ارے ہمارے ابو ہو کر ایسے ایسے کام کرتے تھے، پیاری بیوی دیکھے گی میرے موجود ہونے کے باوجود ایسے ایسے کام کرتا تھا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے اور کہیں گے میرا امتی ہو کر، میرا کلمہ پڑھ کر، کلمہ توحید پڑھ کر، کلمہ رسالت پڑھ کر ایسے ایسے کام کرتا تھا کہ اللہ بہت بڑی رسوائی اور شرمندگی ہوگی۔ اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا ہی میں آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ اگر ایک باپ 2000 کا نوٹ دے کر اپنے بچے کو بازار بھیجے اور جا کر کہے بیٹا گھر میں گیسٹ آنے والے ہیں، جاؤ کچھ مٹھائی لے کر آؤ، کچھ نمکین لے کر آؤ، کچھ بسکٹ لے کر آؤ، کچھ کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، بچہ لے کر گھر میں کچن میں دے دیتا ہے والدہ کو، باپ پوچھتا ہے بیٹا لے آئے؟ ہاں وہ لے کر آیا۔ کتنے کی لے کر آئے؟ وہ حساب لیتا ہے، پوچھتا ہے کتنے کی لے کر آئے؟ وہ کہتا ہے 1500 کا سامان لے کر آیا ہوں اور یہ 500 روپے آپ کو دیتا ہوں۔ وہ حساب اس لیے لیتا ہے کہ بقیہ پیسوں کی باپ کو ضرورت ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ قیامت کے دن ہمارا حساب کیوں لیں گے؟ اللہ جی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ جی آپ ہمیں بس یوں ہی معاف کر دیجیے، اللہ جی آپ ہمیں بس یوں ہی معاف کر دیجیے۔ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں،
کہ اللہ اگر آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے، ہم تو چائے کی ایک پیالی کا حساب نہیں دے سکتے، ایک صبح اور شام کا حساب نہیں دے سکتے، ایک گھونٹ پانی کا حساب نہیں دے سکتے۔ کہ اللہ جو آپ نے عزت بھری زندگی عطا فرمائی، ایک گھنٹہ زمین پر کھڑے رہنے کا حساب نہیں دے سکتے۔ میرے پیارے اللہ، ہم ایمان لائے حساب کتاب پر، ہم ایمان لائے روز قیامت پر، ہم ایمان لائے قیامت کے دن اس کو یوم الدین ہونے پر، لیکن میرے پیارے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں بس آپ ہمیں یوں ہی معاف کر دیجیے، آپ ہمیں یوں ہی معاف کر دیجیے، اللہ بلا کسی دلیل کے معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے رب، آپ کے ایک ولی فرمایا کرتے تھے اللہ جی قیامت کے دن آپ جو سوال چاہے پوچھ لینا، آپ مالک ہیں، آپ مختار کل ہیں، یا اللہ جو چاہے آپ سوال پوچھنا، چاہے قیامت کے دن پوچھ لو یا آج پوچھ لو، میرے پاس صرف ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے اللہ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اللہ ہم آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ یہ معصوم بچوں کا واسطہ، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ جی ہمیں ولی کامل بنا لیجیے، یا اللہ ہمیں ولیوں کے سردار بنا دیجیے، ولیوں کے سردار بنا دیجیے، عزت ملنے کے بعد ذلت و رسوائی سے بچا لیجیے، عزت کا لباس پہننے کے بعد ذلت کا لباس اوڑھنے سے بچا لیجیے، میرے پیارے اللہ نیکوں میں شمار ہونے کے بعد بدوں میں گنتی ہونے سے بچا لیجیے، یا اللہ آپ کے نیک بندوں کے درمیان بیٹھنے کے بعد گنہگاروں میں بیٹھنے سے بچا لیجیے، میرے پیارے اللہ عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔